ٹیلی فون کی گھنٹی بڑی دیر سے بج رہی تھی۔ نمبر اجنبی سا تھا، میں نے توجہ نہ دی۔ جب تیسری بار متواتر گھنٹی بجنا شروع ہوئی تو نہ چاہتے ہوئے فون اٹھایا۔ میں نے دھیرے سے ہیلو کیا۔ آگے سے ایک آواز آئی، دیکھو بیٹا، میں نے تمہارے شہر میں برف باری کا سنا، ویڈیوز بھی دیکھی۔ خدا کی پناہ، اتنی شدید سردی، درجہ حرارت -12 تک پہنچ گیا ہے۔ رات کو تو مزید ٹھنڈ ہوگی، اپنا بہت خیال رکھو۔ یہ آواز کسی بزرگ خاتون کی تھی۔ وہ مجھے کیا کہنا چاہ رہی تھی؟ یہ آواز کس بزرگ خاتون کی تھی؟ انہوں نے مجھے کیا بتایا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور آتے ہیں آج کی کہانی کی طرف پھر آغاز سے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بڑی دیر سے بج رہی تھی۔ نمبر اجنبی سا تھا، میں نے توجہ نہ دی۔ جب تیسری بار متواتر گھنٹی بجنا شروع ہوئی تو نہ چاہتے ہوئے فون اٹھایا۔ میں نے دھیرے سے ہیلو کیا۔ آگے سے ایک آواز آئی، دیکھو بیٹا، میں نے تمہارے شہر میں برف باری کا سنا، ویڈیوز بھی دیکھی۔ خدا کی پناہ، اتنی شدید سردی، درجہ حرارت -12 تک پہنچ گیا ہے۔ رات کو تو مزید ٹھنڈ ہوگی، اپنا بہت خیال رکھو۔ یہ آواز کسی بزرگ خاتون کی تھی۔ میں نے روک کر بتانا چاہا کہ محترمہ، یہ نمبر غلط ہے، آپ شاید کہیں اور فون کرنا چاہ رہی تھی، مگر انہوں نے موقع ہی نہ دیا۔ بات جاری رکھی۔ وہ کہہ رہی تھی موٹے کپڑے بھی پہننا، سر پر ٹوپی بھی پہنے رکھنا، اور ہاں، گیس کے ہیٹر کا خاص خیال رکھنا، رات کو سوتے ہوئے والو بند کر لینا۔ میں نے ہیٹر کی طرف دیکھا جو بامشکل اب ٹمٹما رہا تھا، اور میں پریشان ہو گیا کہ اگر اس شدید ٹھنڈ میں گیس چلی گئی تو رات کاٹنا مشکل ہو جائے گی۔ میں اسی سوچ میں تھا، مگر دوسری طرف سے ہدایات کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ کہہ رہی تھی، اور ہاں، اصل بات تو میں بھول ہی گئی، بیٹا میرا ایک کام تو کر دو۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ اب میں نے ان کی باتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ خاتون نے جواباً کہا، بیٹا وہ ایسا ہے کہ ایک بہت ہی بوڑھی بزرگ خاتون ہے، مری قبیلے سے کیمپ سے آگے کوہ مہردار کے دامن میں رہتی ہے، اکیلی ہے، نظر بھی کمزور ہے، لاوارث ہے، اور اس خون جما دینے والی ٹھنڈ میں خدا جانے کس حال میں ہوگی۔ تم مہربانی کرو اس کی خبر لو، کچھ گرم کمبل، لحاف وغیرہ اس تک پہنچا دو، تمہیں اس کی رہائش کا پتہ بتا دیتی ہوں۔ میں نے چاہا کہ ان کو روک کر بتا دوں کہ اماں جی، آپ نے نہ جانے کہاں رنگ کیا، میں تو آپ کو جانتا تک نہیں۔ پھر نہ جانے کیوں ایسا نہ کر سکا، اور خاتون کے بتائے ہوئے ایڈریس کو ذہن نشین کرتا رہا۔ خاتون نے ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہوئے فون منقطع کر دیا۔ اب میرے ذہن نے کام کرنا شروع کیا تو مجھے یہ سب خواب سا لگا۔ حیران تھا کہ میں یہ سب سنتا کیوں رہا۔ جی چاہا فون کر کے معذرت کر لوں کہ محترمہ سوری، آپ نے رانگ نمبر پر فون کیا ہے، لیکن ایسا نہ کر سکا۔ دوسری صورت یہ تھی کہ چپ چاپ ان کی ہدایات پر عمل کروں، لیکن اس ٹھنڈ میں باہر برف باری ہو رہی تھی۔ 5-7 منٹ اسی سوچ بازار میں گزر گئے، اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ خاتون کی ہدایات پر عمل کروں گا۔ نہ جانے وہ لاوارث بڑھیا کس حال میں ہو۔ لحاف سے باہر نکلا، گرم کپڑے پہنے، گیلری سے ہوتا ہوا اسٹور روم تک پہنچا۔ دروازہ کھولا، اپنے کمرے سے باہر دیکھا تو شیشے سے شق بستہ ہوائیں چلتی ہوئی نظر آئیں۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کے تصور سے ہی بدن میں جھرجھری سی آ گئی۔ ایک گرم لحاف، 2 چادریں، تکیہ وغیرہ لے کر باہر آیا، سامان گاڑی میں رکھا، کانپتے ہاتھوں سے گیٹ کھولا۔ باہر برف کے گالے بارش کے پانی کے ساتھ زمین پر تہ جمانے کی ناکام کوششیں کرتے نظر آئے۔ گاڑی نے سٹارٹ ہونے میں تھوڑا وقت لیا، اور تھوڑی ہی دیر میں چھانی کے گلستان روڈ پر میں رواں دوا تھا۔ مڑتے ہی مارکیٹ آ گئی۔ سوچا کچھ کھانے کا سامان بھی لے لوں۔ میر قلم کے اسٹور سے کچھ بیکری کا سامان ساتھ لیا اور گاڑی کیمپ کے راستے پر ڈال دی۔ خاتون کا بتایا ہوا ایڈریس مجھے یاد تھا، بلکہ یہ پورا علاقہ تو میرا دیکھا بھالا تھا، اور اگر میری یادداشت ساتھ دے رہی تھی تو چند سال پہلے میں نے ایک گڑیا کو چند جانوروں کو ہانکتے ہوئے اوپر پہاڑ کی جانب جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا، اور اس وقت میں حیران ہوا تھا کہ اس انتہائی حساس علاقے میں یہ مری قبیلے کے خاتون کیسے رہائش پذیر ہے۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ چھانی کے اوپر کے علاقے میں مری قبیلہ آباد تھا، اس لیے اسے آج بھی مری آباد کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ قبیلہ تو یہاں سے چلا گیا، لیکن اکا دکا لوگ آج بھی پہاڑ میں غار بنا کے رہتے ہیں۔ سیکیورٹی پر اپنی شناخت کراتے ہوئے میں کچھ ہی دیر میں اس غار کے دہانے پہ تھا جس کی نشاندہی ٹیلی فون والی بزرگ خاتون نے کی تھی۔ غار کے منہ پر لکڑی کا دروازہ نما تختہ لٹکا ہوا تھا جس کی درزوں سے
धुओं के कसीफ बादल निकल रहे थे। एक पत्थर से दरवाजे को खटखटाया। जवाब न पाकर किवाड़ को धकेला। खूब अंधेरे में एक बिल्ली मियाओ मियाओ करती बाहर आई। मैंने पूछा, कोई है? जवाब में अंधेरे कमरे के कोने से आवाज आई, आ जाओ आ जाओ। मैंने मोबाइल की रोशनी से देखा, एक नहीफ नज़ार बुढ़िया कार के कोने में वो सीधा कपड़े लपेटे सिमटी सिमटाई बैठी थी। करीब ही चूल्हे में चंद गीली लकड़ियां सुलग रही थी। मैंने लिहाफ बुढ़िया पे डाल के खाने की अशिया करीब रख दी और पूछा, अम्मा जी आप ठीक तो हैं? बुढ़िया ने हाँ में सर हिला दिया। मैंने खाने पीने की चीजें करीब करके रुखसती की इजाजत चाही। अंधेरे कमरे में भरे धुएं से सांस लेना दुश्वार हो रहा था। बुढ़िया ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर मुझे दुआ दी और जाने की इजाजत दे दी। शदीद ठंड में कपकपाता हुआ अपने कमरे में वापस आया। कुछ ठंड उतरी तो चाहा कि टेलीफोन वाली बुजुर्ग खातून को फोन करके बता दूं कि उनकी हिदायत पर अमल कर आया हूँ। मोबाइल पर आए हुए नंबर पर रिंग किया। दूसरी तरफ से कंप्यूटर की आवाज आई, आपका मतलूबा नंबर दुरुस्त नहीं, शायद गलत नंबर डायल हो गया हो। मैंने सोचा, दोबारा डायल किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन जवाब हर बार एक ही मिला, आपका मतलूबा नंबर दुरुस्त नहीं। और आज इस बात को गुजरे हुए 1 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। अब भी मैं कभी कभार ये नंबर डायल कर लेता हूँ। जवाब वही पुराना मिलता है कि आपका मतलूबा नंबर दुरुस्त नहीं। और मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि वो कौन थी। जी हाँ, वो कौन थी। आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर आप इस कहानी में ये जान पाए हैं कि वो फोन करने वाली खातून कौन थी या वो गार में रहने वाली खातून कौन थी, तो कमेंट सेक्शन में जवाब लिखिए। और हम ये भी चाहेंगे कि कमेंट सेक्शन में आज की वीडियो के बारे में लिखिए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर पसंद आई हो तो शेयर भी कर लें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।